آج مشہور و معروف مرثیہ نگار جس کی ایک تاریخ رہ چکی ہے، ان کا نام ہے مرزا ابوالقاسم۔ وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، دنیا بھر میں مرزا ابوالقاسم کے مراثی جو ہے وہ جانے جاتے ہیں۔ آج یوم مرزا ابوالقاسم یہاں گونڈ خواجہ قاسم میں منایا گیا ہے، اور یہاں مختلف محققین، مختلف سکالرز، ادیب اور مختلف مراثی سے منسلک جو لوگ ہیں، شخصیات ہیں، انہوں نے اس میں شرکت کی ہے اور ان کی شخصیت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور انہوں نے جو مراثی کا کمال جو ہے دنیا کے علم و ادب میں دیا ہے، اور ان کی شخصیت کو یہاں پہ اجاگر کیا گیا ہے اور ان کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور چلیے ہمارے ساتھ کچھ سکالرز ہیں، محققین ہیں، جنہوں نے مرزا ابوالقاسم کی شخصیت پر اور ان کے علم و ادب پر بات کی ہے۔ چلیے ان کے تاثرات جانتے ہیں۔ مرزا ابوالقاسم جو تھے وہ کشمیری مرثیہ کے سب سے بڑے مصنف مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کلام لکھا ہے جس کی مثال ہمیں پوری دنیا کے ادب میں نہیں ملتی ہے۔ تو مرزا ابوالقاسم کا جو کلام ہے اس پر تحقیق ہوا ہے اور ہو رہا ہے، تو سب محقق اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مرزا کا جو کلام ہے وہ بہت علمی اور ادبی لحاظ سے بہت اعلیٰ اور اونچا ہے۔ آج تک اس پر مکمل طور پر جو ہے ایک سبجیکٹ کے طور پر اس پر تحقیق نہیں ہوئی ہے، جس کی بہت اہم ضرورت ہے۔ یہ جو میں نے یہ کتاب اپنی قلم سے درج کی ہے، یہ جناب مرزا صاحب کے کچھ زندگی کے پہلو ہیں، اس کے ابد آرام گاہ کربلا تک پہنچنے تک تمام سفر درج کیے ہوئے ہیں، اور اس کتاب میں جناب مرزا صاحب کے یعنی کشمیری مرثیوں کے مضمون نگار جناب مرزا صاحب کے تمام فنون جو اس میں انہوں نے استعمال کیے ہیں، صنعت، تجنیس، باقی چیز اور باقی اس کا کلام جو اس میں ہے، یہ اس میں درج ہے۔ مرزا ابوالقاسم میموریل مشن بہت عرصے سے یہ دن منا رہا ہے، خصوصاً 2010 سے۔ آج جو یہ یوم ہم منا رہے ہیں، یہ 16واں یوم تحسین ہم منا رہے ہیں حضرت مرزا ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک مصنف ہے کشمیری مرثیہ کے، جن کو رئیس مصنفین خورشید کشمیر کے نام سے کشمیر میں جانا جاتا ہے۔ ان کا بہت ہی کمال کا دین ہے اس کشمیری سوسائٹی کے لیے کہ انہوں نے بہت ہی کمال کا علم، ادب، ثقافت وغیرہ سے ہمیں نوازا ہے۔ مرزا ابوالقاسم علیہ الرحمہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ پورے وادی کشمیر میں، نہ فقط پورے وادی کشمیر میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی یہ جانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے مراثی جو ہے، ان کے جو کشمیری مرثیے میں، ان مراثی پہ نہ صرف وادی کشمیر کے الگ الگ دانشگاہوں، یونیورسٹیوں میں ان پہ ریسرچ اور تحقیق ہو رہا ہے، بلکہ جو دیگر ممالک میں، چاہے ایران ہو، چاہے مغرب ممالک ہو، وہاں پہ بھی ان مراثی اور مرزا ابوالقاسم علیہ الرحمہ کی جو مراثی ہے ان پہ تحقیق ہو رہا ہے۔ اس لیے حضرت مرزا ابوالقاسم علیہ الرحمہ کی اگر مضامین پہ بات کی جائے تو ان میں ایسے مضامین بھی ملتے ہیں جن میں دینی مسائل، عبادات اور مناسک بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مراثی بھی ملتے ہیں جن میں ایک مراجع، ایک مجتہد کا ہونا کتنا ضروری اور ان میں کیا کوالٹیز اور اوصاف ہونی چاہیے وہ بھی ملتے ہیں، اس کے لیے مضمونی اجتہاد ہے۔ ناظرین، تاثرات سنے ہیں کہ کس طرح سے محققین نے کہا ہے کہ مرزا ابوالقاسم کی شخصیت جو ہے وہ کافی اہم شخصیت ہے، جنہوں نے اپنے علم و ادب میں باکمال جو انہوں نے اسرار و رموز سے خاص طور پر کشمیری مراثی سامنے رکھی ہے، علم و ادب کو دیا ہے۔ اور اگر ہم کشمیری زبان و ادب کی بات کرتے ہیں، خاص طور پر کشمیری مراثی کی بات کرتے ہیں، مرزا ابوالقاسم ان میں سر فہرست ہے، اور ان کی شخصیت جو ہے وہ کمال کی شخصیت ہے۔ دنیا بھر میں مختلف جگہوں پہ ان کی شخصیت پر ریسرچ ہو رہا ہے، اور ان کی کشمیری مراثی جن میں باکمال الفاظ، باکمال رموز استعمال کیے گئے ہیں، اسرار و رموز ہے، چاہے بحر ہے، اوزان ہے، ان کو استعمال کیا گیا ہے، تو اس چیز کو یہاں پہ اجاگر کیا گیا ہے کہ ان کی شخصیت کتنی اہم مانی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ ان کی شخصیت کو زندہ رکھنا، ان کے کمال کو، ان کے علم و ادب کو آگے بڑھانا، تو اس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس لیے آج مختلف جو کتابیں ہیں اور جو کتاب لکھی گئی ہے مرزا ابوالقاسم کی شخصیت پر، اس کو یہاں پہ رسم رونمائی بھی ہوئی ہے، اور اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ ان کی شخصیت کو یعنی عام کرنا، ان کی شخصیت کو گھر گھر پہنچانا، ان کے علم اور ادب میں جو انہوں نے خدمات انجام دیے اس چیز کو گھر گھر پہنچانا، اس سے لوگوں کو آگاہ کرانا، وہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں گونڈ خواجہ پٹن سے منیر حسین، ہرہ۔